علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ الله إبراهيم خليلا قال الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء
والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ کہ جڑا حق نہیں مندا حیدر نوں، او بشر جدین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا، تے جڑا عمر دا راز منکر ہے، او بشر جدین تے نہیں آیا، صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں وت سچ زمین تے نہیں آیا۔ کہ بازی ہے عقیدت دی، اے بازی ہے عقیدت دی، جے ہر گیو سے تا ککھ نہ لبسی، خدا دے ڈر تو کسے ہور دے ڈر تو، جے ڈر گیو سے تے ککھ نہ لبسی، دنیا داری تو ہٹ کے ساجد، دنیا داری تو ہٹ کے ساجد، ایک گل میری تو یاد رکھیں، ایک صحابی دا بغض لے کے جے مر گیو سے تا ککھ نہ لبسی۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، وحدائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ مالک العلام دے واسطے جو ساری کائنات دا داتا، دستگیر، رنج بخش، گنج بخش، غریب نواز اور لجپال ہے۔ درود و سلام آقا دو جہان سرور کونین، امام الحرمین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، آمینہ دلال پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، جگاں دے پیر، رب دے حبیب، بدر منیر، میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے۔ کچھ دن تو سوشل میڈیا تے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شان پاک دے خلاف، انہاں دی صداقت دے خلاف بہت زیادی ایک خبر پھیلی، اور جس دے سامنے مسلک حق اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس دے جواناں نے، بزرگاں نے انتہائی دلائل دے نال حضرت سیدنا صدیق اکبر دی صداقت و سیاست و شجاعت و سیاست و سخاوت دا دفاع کیتا ہے۔ حضرات محترم، ایک گزرن والا مہینہ ماہ ربیع الثانی ہے، اور اس مہینے دی 22 تاریخ نو پیکر صداقت، پیکر سخاوت، پیکر شجاعت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی وفات ہوئی۔
کون؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماندے نے کہ پوری امت مسلمہ دا ایمان اگر ایک ترازو دے پلڑے دے اندر پا دیتا جائے اور دوسرے پلڑے دے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایمان پا دیتا جائے تو پوری امت مسلمہ دا ایمان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے ایمان دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے انتہائی وفادار، جان نثار، حبدار، اور میرے پیغمبر علیہ السلام دے ایک لفظ تے اپنی جان دا نذرانہ پیش کرنے والے۔ افسوس اس بات دا ہے کہ جنہاں دی محنت دے نال، جنہاں دی کاوش دے نال، جنہاں دی جد و جہد دے نال ساڈے تک اسلام پہنچیا ہے، اج اسانو انہاں دے ایمان دے دفاع اندر مناظرے کرنے پہ رہے ہیں، انہاں دی صداقت دے دفاع اندر سانو اج تقریراں کرنیاں پہ رہی ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی ولادت تو 2 یا 2.5 برس 2 یا 2.5 سال بعد اندر پیدا ہوئے نے۔ اپریل 571 عیسوی دے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور 573 عیسوی دے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو انہاں دے والد محترم حضرت عثمان ابو قحافہ انہوں نے انہوں دا نام عبدالکعبہ رکھیا، اور مشرف با اسلام ہون تو بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبدالکعبہ نام نو منسوخ کر کے او دی جگہ تے حضرت ابوبکر دا اصل نام عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ رکھیا۔ کون؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام دی پشت اور سیدنا صدیق اکبر علیہ السلام دی پشت یعنی کہ نسب 6ویں 7ویں پشت تے جا کے میرے پیغمبر اور سیدنا صدیق اکبر دا نسب نامہ ایک بن جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر دا اصل نام عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ۔ نبی کریم علیہ السلام دا نسب نامہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ، یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپس دے اندر دادکیاں دی طرفوں انتہائی قریب نے۔
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دو القاب ملے سن، صدیق اور عتیق۔ صدیق دا معنی ہے سچ بولنے والا اور عتیق دا معنی ہے آزاد۔ جڑا لقب عتیق ہے نا، اے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو مشرف با اسلام ہون تو پہلے ہی مل گیا سی، یعنی کہ اس دور اندر انتہائی جوا بازی، انتہائی زنا کاری، انتہائی شراب نوشی، انتہائی رشوت خوری اور حد تو بڑھ کے سود خوری دا عالم سی، اور اتنے فتنیاں دے اندر بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تو آزاد سن، جدی وجہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لقب عتیق ملیا۔ عتیق دا معنی ہے آزاد۔ اور جدو مشرف با اسلام ہوئے تو اس دن ایک چیز دا اضافہ ہویا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم دی اگ تو بھی آزاد نے۔ کون حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کئی خطابات نے تاریخ اندر ورق پلٹنے ہاں تاریخ دے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام روشن ستارے دی طرح روشن ہے۔ خلیفۃ الرسول حضرت صدیق اکبر، یار غار حضرت صدیق اکبر، مدفون روضۃ الرسول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کئی ایسے اور القاب نے جڑے حضرت صدیق اکبر علیہ السلام دی ذات واسطے مخصوص، محافظ ختم نبوت حضرت صدیق اکبر، رفال المسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور جڑا نام حضرت صدیق اکبر دا ابو بکر بولیا جاندہ ہے، جدی وجہ تو زیادہ مشہوری ہوئی، انہاں دا اصل نام جو ہے نا عبداللہ، بڑے کم لوگ اس نام تو واقف نے۔ ابو بکر با کاف ڈنڈے والا اور را ان دا معنی ہوتا ہے بکر پہلا، پہل کرنے والا، پہلے آنے والا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی شخصیت نے کہ جنہاں نے مرداں دے وچوں سب تو پہلے اسلام نو قبول کیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر کم اندر، نیکی دے کم اندر پہل کر دے سن۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فضائل و مناقب ہی آج انشاءاللہ تھوڑے سامنے رکھنا مقصود ہے، کیونکہ کئی لوگ دوست نوجوان ساتھی میری مسلک اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان سوشل میڈیا یوز کردے نے تاکہ کوئی بھی انہاں دے سامنے کوئی ایسی پوسٹ گزرے جدے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گستاخی دی جائے یا کہ کسی اور صحابی دی، تو کم از کم انہاں نو اس پوسٹ دا جواب دینا آنا چاہیے۔ ہاں یہ غور کیجئے، میری دلی دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو عہدے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ انتہائی انہماک نال، ذوق نال، شوق نال بیٹھنا ہے اور اپنے برتن نو سیدھا رکھنا ہے تاکہ زیادہ تو زیادہ الفاظ اس برتن دے اندر پہنچ سکن۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ السلام دا نام آئے درود محبت نال پڑھیا کرو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ والا دیوارے کی کہندہ ہے کہ جدو کریے ذکر محمد دا محفل نو سرور آ جاندہ ہے، جدو کریے ذکر محمد دا
محفل نو سرور آ جاندا ہے جس دل وچ پیار محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا ہے میں تور دی عظمت مندا ہاں میں تور پہاڑ دا نام ہے میں تور دی عظمت مندا ہاں پر وکھری شان مدینے دی پر وکھری شان مدینے دی جدو ٹوریے شہر مدینے نو جدو ٹوریے شہر مدینے نو ہر قدم تے تور آ جاندا ہے اللہ اکبر اللہ حضرات محترم میرے اور توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہون والا قرآن فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا اللہ اکبر اللہ حضرات محترم اس سورہ مبارکہ جدو نازل ہوئیے میرے پیغمبر علیہ السلام دی رحلت دی خبر لے کے آئیے میرے پیغمبر دی وفات دی خبر لے کے آئیے حضرات محترم میرے پیغمبر وفات تو 5 دن قبل مسجد نبوی دے اندر تشریف لے کر کے گئے میرے آقا علیہ السلام گئے نے مسجد نبوی دے اندر میرے پیغمبر نے ایک بڑا لمبا طویل خطبہ ارشاد فرمایا ہے بڑے احسن انداز اندر بڑے سوہنے لہجے دے اندر پھر خطبہ ہوئے تے خطبہ محمد الرسول اللہ ارشاد فرمائے کیسا انداز ہوئے گا میرے پیغمبر علیہ السلام دا انج سامنے صحابہ اکرام بیٹھے نے ایڈتے میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ ایک بندے نو اللہ نے اختیار دے دیتا ہے ایک بندے نو اللہ نے اختیار دے دیتا ہے اگر وہ زمین تے رانا چاہے دنیا تے رانا چاہے تے اس نو اختیار رہ لوے جے اللہ کول جانا چاہے تے اللہ دے کول جا سکتا ہے تے اس بندے نے اللہ دے کول جانا پسند کر لیا ہے میرے پیغمبر نے ان الفاظ کمپلیٹ کیتے نے پیارے صدیق نے اکھاں چوان سو جاری ہو گئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کی تار رو رہے نے اکھاں چوان سو باہی جا رہے نے اندے صحابہ اکرام مرد گرد بیٹھے نے صحابہ فرمان دے نے بزرگ صدیق بڑا صدیق تینو کی ہو گیا ہے اللہ دے نبی نے تے کسے عام جے بندے دی گل کیتی ہے حضرت صدیق اکبر نے کوئی جواب نہیں دیتا صحابہ اکرام فرمان دے نے انہا لمحات چند دن بعد جدو میرے پیغمبر دی وفات ہوئی ہے صحابہ نے خبر سنی ہے صحابہ فرمان دے نے لوگو آج سمجھ آئیے صدیق کیوں روندہ سی صدیق کیوں آنسو بہمدہ سی وہ اختیار تے اللہ نے محمد رسول اللہ تو بغیر کسے نو نہیں دیتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات محترم تائیں تے میرے پیغمبر دائے جناب ناصابی جنہوں اللہ تعالیٰ دی طرفوں اتنے فضل و مناقب حاصل نے تائیں تے مورخین نے مفسرین نے انہوں لقب عطا کیتا ہے مزاج شناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ میرے پیغمبر دا مزاج سمجھن والا میرے پیغمبر دا انداز سمجھن والا میرے پیغمبر دے الفاظ تے سرچ کرنے والا میرے پیغمبر دے الفاظ تے غور توجہ کرنے والا اللہ اکبر اللہ حضرات محترم میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کون؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت صدیق اپنے گھر دے اندر، میرے محبوب پیغمبر اپنے گھر دے اندر، ان دوپہر دا وقت ہویا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام چل پینے آئے نے حضرت صدیق اکبر دے دروازے تے، دروازہ کھٹکھٹایا ہے میرے پیغمبر نے۔ کائنات دے لوگو، جڈا بھی ولی ہووے، نبی ہووے، پیغمبر ہووے، رسول ہووے، کدے بھی کسے دے گھر جاؤ، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا کرو تاکہ اگیوں اجازت ملے تے پھر انٹر ہو، بعد اندر داخل ہو۔ یہ تھوڑا طریقہ نہیں، میرا طریقہ نہیں، ولی دا طریقہ نہیں، محمد رسول اللہ دا طریقہ ہے۔ تے پھر گھر اس اندر گئے نے، جیسے گھر دی بیٹی محمد رسول اللہ دے عقد اطہر دے اندر ہے، میرے پیغمبر دے نکاح اندر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، طاہرہ عائشہ، زاہدہ عائشہ، عابدہ عائشہ، رافعہ عائشہ، قاری عائشہ، مفسرہ عائشہ، حافظ عائشہ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے پیغمبر گئے نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول جا کے کہا، صدیق اللہ تعالیٰ نے مکے والیاں دے کولو جان چھڑا کے ہجرت دا سانو موقع دے دیتا ہے، ہجرت دا آرڈر جاری کر دیتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر فرماندے نے، محبوب میرے لئے کی آرڈر ہے، میرے لئے کی حکم ہے، اللہ کو اکبر اللہ تے میرے پیغمبر فرماندے نے، ثانی یسنین دہما فی الغار، فرمایا صدیق تو میرا ساتھی ہے، تو میرا رفیق ہے، تو ہی میرے رستے دے اندر میرا ہم سفر ہے۔ اللہ کو اکبر اللہ درات محترم رات پئی، حضرت صدیق اکبر بھی نال چل پینے۔ کائنات دے لوگو، رستہ انج دے غار سور دی گٹیے پتھریلا علاقہ، میرے پیغمبر دے قدم مبارک مکھن ورگے، میرے پیغمبر دے قدم نرم، میرے پیغمبر دے قدم انتہائی میرے پیغمبر دے قدمات سو جا رہی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے ویکھیا، کہندے نے یا رسول اللہ، محبوب پیغمبر جی ٹھہر جاؤ، میں سواری بننا، تسی سوار ہو جاؤ۔ کائنات دے لوگوں تے شہر کی کہندے، چڑھائی سخت تھی، سنگین نہ ہموار رستہ تھا، نکیلے پتھروں کا پرخار رستہ تھا۔ چڑھائی سخت تھی، سنگین نہ ہموار رستہ تھا، نکیلے پتھروں کا پرخار رستہ تھا۔ نبی کے پائے نازک ہر قدم پہ چوٹ کھاتے تھے، دل صدیق کے جذبات مجروح ہوتے جاتے تھے۔ نہ دیکھا جا سکا پائے محمد کو، بس کندھوں پہ اٹھایا شان رحمت کو۔ سنگین نہ ہموار رستہ تھا، اندھیرا پتھروں کے ڈھیر، کوہ سور کی گھاٹی، خدا ہی جانتا ہے یہ مسافت کس طرح کاٹی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے میرے پیغمبر نو اسوار کر لیا کمدیاں تے، غار سور نے قریب گئے نے، اگے ہر جگہ تے پہلے محمد الرسول اللہ انٹر ہوندے چن۔ آج صدیق فرماندے نے، محبوب رک جاؤ، رک جاؤ، میں نہیں چاہتا تانوں کوئی نقصان ہو جائے، میں نہیں چاہتا تانوں کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ محبوب اگر صدیق نو نقصان ہوئے گا، ایک فرد دا نقصان ہوئے گا، اگر توانوں نقصان ہوئے گا، پوری امت مسلمہ دا مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ کائنات دے لوگو، حضرت صدیق اکبر انٹر ہوئے نے غار اندر، غار دے سوراخ ویکھے نے، اپنی قمیض نو پھاڑیا ہے، اپنے صافے نو پھاڑیا ہے، کپڑے نو پھاڑ پھاڑ کے ہر سوراخ بند کر رہے نے۔ ایک سوراخ بچ گیا ہے یا کہ دو سوراخ بچے نے، انہاں دے اوتے صدیق اکبر نے اپنے قدماں دی اڈی رکھی ہے۔ میرے پیغمبر نو آواز لائیے، میرے پیغمبر علیہ السلام دی تھکاوٹ دور کر لئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے پیغمبر دا سر پاک اپنی گودی دے اندر رکھے ہے، تے سیدنا صدیق فرماندے نے، محبوب تسی سو جاؤ، تھوڑی سو کے تھکاوٹ لتھ جائے گی، صدیق دی تھکاوٹ تھوڑا دیدار کر کے لتھ جائے گی۔
اللہ اللہ اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدو صدیق نے سانو اس منظر دے احوال سنائے ساڈے ذہن اندر انج دا نقشہ آیا کہ صدیق دی گودی اندر محمد دا سر نے جویں رحل دے اندر قرآن پیا ہوندا ہے تے حضرت سیدنا صدیق اکبر اس قرآن دی ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کر رہے نے، آہستہ آہستہ تلاوت کر رہے نے۔ کتے صدیق پڑھتے ہون گے نا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، کتے صدیق پڑھتے ہون گے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، کتے حضرت صدیق پڑھتے ہون گے وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، کتے حضرت صدیق پڑھتے ہون گے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کتے سیدنا صدیق کو پڑھتے ہون گے کائنات دے لوگوں تے صدیق ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہے نے۔ حضرت انس بن مالک فرماندے نے اے صدیق ٹھہر ٹھہر کے کیوں پڑھنا ہے؟ صدیق فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے حکم جاری کیتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ حضرت صدیق اکبر فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے کیا ترتیل نال پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، قرآن نو ذوق نال پڑھو۔ میں تائیں تے محمد رسول اللہ دا مکھڑا پیار نال پڑھ رہا ہاں۔ اللہ کو اکبر اللہ حضرات محترم کون حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر معراج والی رات اللہ کو اکبر گئے سدرۃ المنتہا تلک اللہ تعالیٰ دے کولوں گفٹ تحفے لے کے آئے نے۔ میرے پیغمبر آ گئے نے جناب نا مکہ مکرمہ دی سن زمین تے صبح دا وقت لو ہے سورج نکلے ہے ابو جہل اٹھے ہے آ گیا میرے پیغمبر دے کول آ کے کہندا محمد دسنا آج تو کیڑی نمی گل کرن لگ گئے اللہ کو اکبر اللہ تے میرے پیغمبر فرماندے نے ابو جہلا او جہلاں دے باپا سن لے پھر کی گل ہے۔ حضرت رسول اللہ فرماندے نے ابو جہل اج اللہ تعالی نے مینوں مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تلک مسجد اقصی تو لے کے سدرۃ المنتہا تلک رات دے کچھ عرصے دے اندر اللہ نے سیر کرا چھڈی ہے۔ کچھ عرصے اندر منہ پٹی گیا ابو جہل او حیران اچھا دوڑ کے گیا حضرت صدیق اکبر دے کول جا کے کہندا صدیق مینوں اے دسنا ایک بندہ رات دے کچھ عرصے اندر مسجد حرام تو مسجد اقصی تلک اقصی تو جناب سدرۃ المنتہا تلک ایک رات دے چھوٹے جے عرصے دے اندر اتنا سفر طے کر سکدا ہے۔ حضرت صدیق اکبر فرماندے نے پہلے دس تیری گل کرن دا مقصد کیے؟ ابو جہل کہندا صدیق اج اے گل مینوں تیرے نبی نے کیتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے نہ میرے پیغمبر کو پوچھے نہ تصدیق کیتی ہے بلکہ حضرت صدیق فرماندے نے ابو جہلا سن لے اگر یہ گل محمد رسول اللہ دی زبان کیتی ہے پھر یہ گل سچ ہے۔ اللہ اللہ پھر تے گل سچ جھوٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ تائیں تین صحابہ اکرام فرماندے سن صدیق تینوں اسی ایویں صدیق نہیں کہندے تو تے بڑا سچا ہے۔ کون صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحلت دا وقت آیا وفات و باغن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات دے لوگوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج مسند خلافت بیٹھے نے انج سیدنا صدیق اکبر دا اساسا حضرت صدیق دی وراثت میرے ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے سامنے پیش کیتی گئی ہے تے کنی وراثت صدیق دی کنہ اساسا صدیق دا ایک غلام ہے ایک کونٹے تے ایک کرانی چادرے حضرت صدیق اکبر دے اساسے دے اندر تے حضرت عمر فاروق دی اکھاں چوان سو ڈول پے حضرت عمر فاروق فرماندے نے صدیق ہوا صدیق اللہ تیریاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں نازل کرے اللہ تیرے حال تے رحم کرے۔ حضرت عمر فاروق صدیق دے بارے دے اندر دعا فرما رہے نے
کون صدیق جنہ دے امام تیرے سانو تقریراں تے واضح کرنے پہ؟ کون صدیق؟ حضرت صدیق اکبر نے میرے پیغمبر تو بعد مسند خلافت تے بیٹھے نے، جنی دیر خلافت کیتی ہے صدیق نے 18,000 درہم لینے خلافت کولوں۔ کنے درہم؟ سارے بولو کنے درہم؟ 18,000 درہم۔ تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کنی دیر کیتی ہے؟ کنی دیر خلافت سے صدیق دی؟ 2 سال تو زیادہ حضرت صدیق نے خلافت کیتی تے 1 مہینے دے 288 درہم بن دینے، 1 مہینے دے۔ ہو ریاست مدینہ کا نام لینے والوں، دیکھیے ریاست مدینہ کیسی بنتی ہے۔ آج تم کہتے ہو کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے، لوٹ کر کھا گئے ہو ملک پاکستان کو، کچھ نہیں بچا ملک پاکستان کے پاس، نہ عزت بچی، نہ عصمت بچی، نہ مال بچا، نہ جان بچی، نہ اولاد بچی، نہ بہن بیٹیوں کی عزت بچی، کھا گئے پورا ملک پاکستان۔ دیکھیے ریاست مدینہ کے وارثوں کی حالت، وفات کے وقت کیلکولیٹ کیا گیا ان کی تنخواہ کو 288 درہم ماہانہ بنتے ہیں، اور یہاں 1 گھنٹے کا فلیٹ بھی گورنمنٹ کے ذمہ میں، 1 گھنٹے کے لیے کروڑوں روپے بھی گورنمنٹ کے ذمہ میں ہے۔ لاکھوں اکبر اللہ حضرات محترم کو سمجھ بھی آ رہی کوئی نہ؟ میرے اور توانے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات دے لوگوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال پیار کرنے والے، کون؟ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام جدو ہجرت کر کے مدینہ پہنچے نا تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے اتے سائے دار چادر انج کر کے سیدنا صدیق اکبر نے رکھی، تو دی مین وجہ اے سی کہ جدو جا رہے سن نا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام دی نسبت سخت جان سن، میرے پیغمبر نرم سن، میرے پیغمبر دی نسبت سخت سن، اور حضرت ابوبکر صدیق دا مورخین لکھ دینے قد بھی میرے پیغمبر علیہ السلام تو جسامت دے لحاظ نال تھوڑا سا بڑا سی، اس وجہ تو مدینے والے جنہاں نے نہیں ویکھیا سی نا وہ سمجھدے سن کہ شاید جڑا نال ساتھی ہے نا اے نبی یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے نے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ظاہر کرن لی ایک چادر پکڑی تے میرے پیغمبر تو کھلیار کے کھلو گئے تاکہ پتہ چل جائے نبی کون ہے اور امتی کون ہے۔ لاکھوں اکبر اللہ حضرات محترم، کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب کیا جے صلح حدیبیہ ہویا ہے، حدیبیہ نامہ لکھیا گیا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے صلح نامہ لکھیا ہے تے مسلمان اعتراض کرن لگ کیوں دے اندر شرطیں ہی ایسیاں سن کہ جڑیاں نے مسلمانہ نے اس وقت حاضر دور اندر اس وقت دے اندر یعنی کہ جس وقت تو لکھیا جا رہا ہے اور شرطیں اندر سن کہ تسی مسلمان اس وقت مکہ نہیں جا سکتے، عمرہ طواف حج نہیں کر سکتے، لہذا اتھوں ہی واپس چلے جاؤ۔ جڑا بندہ مدینے دے اندر ہے اگر مکہ دے اندر آنا چاہے تسی مدینے والے روک نہیں سکتے، اگر کوئی مکے چوں مدینے واپس چلا جائے تو وہ بندہ واپس دینا پاؤ۔ یہ ساریاں شرطاں اس دے اندر لکھیاں سی تے نال نبی کریم علیہ السلام نے مہر اپنی ثبت کی محمد رسول اللہ والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح نامہ لکھن والے سن تو کفار مشرکین نے پڑھیا نا، جدو مکے دے کفار نے انہوں نے پڑھیا بھی یہ محمد رسول اللہ لکھیا اسی مان لیا تے پھر ساڈے پلے کی انہوں مٹاؤ رسول اللہ نو۔ تو میرے پیغمبر نے فرمایا علی مٹا دے رسول اللہ۔ حضرت علی فرماندے نے محبوب میرے ہاتھ نہیں گوارا کر دے مٹا دے ماں۔ میرے پیغمبر نے پین پکڑیا، پینسل پکڑی، میرے پیغمبر فرماندے نے اے علی 10 کتھے لکھیا ہے؟ انج کر کے جا کے میرے پیغمبر نے اتھے لین مار دیتی، منسوخ کر دیتا اس لفظ نو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دل نو بھی چوٹ لگی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پریشان ہوئے، آنسو آ گئے کئی صحابہ دے اکھاں دے وچ، پریشان اس لئی کہ اسی مکہ چھوڑ کے آئے، آج اسے نہ جنگ بھی کریے جت بھی سکنے ہاں، لیکن پھر صلح نامہ انہاں دے نام لکھا جا رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر اس وقت فرما رہے سن، او لوگو
جڑیاں شرطاں میرے محمد نے قبول کر لیاں نے وہ شرطاں صدیق اکبر نو بھی قبول نے اللہ اکبر اللہ حضرات محترم کون صدیق آپ دیکھیں آجے میرے اور توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام دے دور اندر مسجد نبوی دے حال اندر کئی صحابہ اکرام دے گھران دے دروازے کھلیا کر دے سن یعنی کہ گھر دے وچوں نکلے ڈائریکٹ مسجد نبوی دے حال دے اندر داخل ہو گئے انہاں دا میرٹ انہاں دا سٹائل انہاں دا جناب جڑا بنیا ہوندا ہے تخمینہ وغیرہ او سب کچھ ایندا سی کو دروازے کھل دے مسجد وال سن اللہ اکبر اللہ کئی صحابہ اکرام دے دروازے مسجد نبوی دے حال دے وال کھلیا کر دے سن تے ایک دروازہ سی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وہ دروازہ بھی مسجد نبوی دے اندر کھلیا کردا سی اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو ایک دن میرے پیغمبر نے فرمایا سد الابواب سد الابواب سارے دروازے بند کر دیو سارے دروازے لاک کر دیو سارے دروازے نو ڈھو دیو سارے دروازے ختم کر دیو سد الابواب بند کر دیو سارے دروازے الا بابا فی ابا بکر لیکن ابو بکر دا دروازہ بند نہیں کرنا ابو بکر دا دروازہ نہیں بند کرنا اللہ اکبر حضرات محترم میری دعا ہے اللہ تانوں مکے لے جائے اللہ تانوں مدینے لے جائے تے اتھے جا کے ویکھیا جے مسجد نبوی دے نال قریب ایک دروازہ ہے جس دروازے دے اتے حدیث لکھی ہے سد الابواب الا بابا فی ابا بکر تمام دروازے بند کر دیو صدیق دا دروازہ نہیں بند کرنا اور میں اتھوں تک بھی پڑھیا ہے کرونا دی حالت اندر یا کہ کوئی اور صفائی دا موقع ہے یا کوئی اور انہاں دی نمائش دا وقت آئے دروازے سارے مسجد نبوی دے مین گیٹ بھی بند کر دیتے جاندے نے لیکن اس دے گورنمنٹ دا رول ہے کہ صدیق اکبر دے دروازے تے باڈی گارڈ بٹھا دیتا جاندہ ہے دروازہ بند نہیں کیتا جاندہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اللہ حضرات محترم میرے اور توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نائب نبی دا سونا صدیق نائب نبی دا سونا صدیق کچی گل نہیں کردہ پکی تحقیق جڑا نہیں منیندہ او جہنمیے او جہنمیے نائب نبی دا نائب نبی دا سونا صدیق کچی گل نہیں کردہ پکی تحقیق ابو بکر رتبہ سیدہ کمالے ابو بکر رتبہ سیدہ کمالے ستا اج بھی سونا سونے دنالے ابو بکر رتبہ سیدہ کمالے ستا اج بھی سونا سونے دے نالے جڑا نہیں منیندہ او جہنمیے او جہنمیے سائیں دے صحابہ ستارے دے وانگ سائیں دے صحابہ ستارے دے وانگ دشمن صحابہ کالے نانگر جڑا نہیں منیندہ او جہنمیے او جہنمیے اللہ اکبر حضرات محترم کائنات دے لوگو کون حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دام سفر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات دے لوگو کون حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے دیوانے پروانے ہو حضرت یوسف علیہ السلام نو ایک منصب حاصل ایک
شان حاصل ہے، ایک مقام حاصل ہے۔ کی شان حاصل ہے؟ یوسف نبی بن یعقوب نبی بن اسحاق نبی بن ابراہیم نبی، اللہ اکبر، اللہ منصب حاصل حضرت یوسف علیہ السلام نو ہے، پورے تمام 1.25 لاکھ تقریباً انبیاء اکرام دے وچوں، لیکن ایسا منصب 1,44,000 صحابہ دے وچوں کسے نو حاصل ہے تو صدیق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کیویں حاصل ہے؟ صدیق نبی، صدیق صحابی، باپ عثمان ابو قحافہ صحابی، بیٹا صحابی صدیق دا اللہ نے پوترا بھی صحابی بنا چھڑیا ہے۔ اللہ 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 حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے ایویں نہیں پہلا نمبر دے چھڑیا، بڑیاں محنتاں کیتیاں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کون صدیق ہے؟ آج سانو اس صدیق دی صداقت دے بارے بیان کرنے پہ گئے، بات کرنے پہ گئے، تقریرہ مناظرے کرنے پہ گئے۔ کون صدیق اکبر؟ آج میں تھے کھڑا ہو کے 1.5 گھنٹہ تک تقریر کراں، کسے جگہ تے پروگرام ہوئے، شان اہل بیت ہوئے، شان صحابہ ہوئے، مقام مصطفیٰ ہوئے، پیغام مصطفیٰ ہوئے، کوئی بھی خطیب آئے 3 گھنٹے تقریر کرے، 3 گھنٹے واز کرے، 3 دن واز کرے، 3 راتاں واز کرے، 3 مہینے لگا رہے، لیکن کوئی بھی پنجاب اندر، کوئی بھی پاکستان اندر، کوئی بھی پورے ایشیا اندر، کوئی بھی 7 بر اعظم اندر، کوئی بھی 256 ممالک دے اندر ایسا بندہ نہیں اٹھے گا جڑا اپنے گھر دا سارا سامان دے کے پیش کر دے وے، اٹھا کے سامنے سٹ دے وے، لیکن تاریخ اندر ایک ہستی ہے جن نے اپنے گھر دے اندروں سوئی تک بھی چوک کے محمد رسول اللہ دی خدمت اندر حاضر کر دیتی سی۔ ان دا نام ہے حضرت صدیق۔ اللہ 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 حضرات محترم، کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کائنات دے لوگو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے اندر اللہ دا قرآن بیان فرماندا ہے، فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے لوگو دنیا تے زمین تے میں اللہ نے ابراہیم نو اپنا خلیل بنایا ہے، اپنا دوست بنایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگو تے میرے پیغمبر فرماندے نے کائنات دے لوگو اگر دنیا تے میں خلیل کسے نو بناندا تے میں ابو بکر نو خلیل بناندا۔ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک تحریر دان نے مسلک اہل حدیث دے نام میں انہوں نے یاد نہیں، انہوں نے کھولو کس نے سوال کیتا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی آندہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوندے، لو کان بعدی نبی جن لکان عمر، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی آندہ تو کون ہوندہ؟ حضرت عمر۔ سارے بولو کون ہوندے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ انہیں کو پوچھا گیا حضرت عمر بعد اندر نبی ہوندے، اے نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے، لیکن صحابہ دے وچوں سب تو اونچا مقام حضرت عمر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہے، وچ ماجرا کی ہے؟ اگر انہوں نے جواب دیتا دوست جواب تے غور کرنا ہے، لو کان بعدی نبیًا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بعد اندر نبی کریم برداشت نہیں کر دے کہ ابو بکر دے نام دے نال بعد آ جائے، کیونکہ نام ابو بکر ہے پہلے آن والا۔ نہیں سمجھ آئی؟ گج کے بولو سبحان اللہ۔ گھر بہ کے سون تو پہلے غور کرے آجے میرے اور تالے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کیا، کیوں ابراہیم میرے اللہ دا خلیل ہے، میرے اللہ دا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم
جان پیش کر، جان نار لد پیش کر، جان نارچ پیش کر، میرے آقا فرماتے نے صدیق جان غارچ پیش کر۔ اللہ 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 تعالیٰ فرماتے نے ابراہیم اولاد پیش کر، ابراہیم نے اسماعیل پیش کیتا ہے، میرے آقا فرماتے نے صدیق اولاد پیش کر۔ حضرت صدیق نے عائشہ پیش کر دیتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کائنات دے لوگو میرے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر حال اندر اللہ افضل البشر بعد الانبیاء، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نبیاں تو بعد انسان اندر، بشر اندر، تمام انسانوں دے اندر اگر کوئی بہتر ہے، کوئی افضل ہے، کوئی اعلیٰ ہے، کوئی بالا ہے، کوئی بلند ہے، کوئی برتر ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شخصیت ہے۔ کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کائنات دے لوگوں کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیغمبر علیہ السلام، میرے آقا علیہ السلام دی عمر 63 سال۔ کنے سال؟ 63 سال میرے پیغمبر دی عمر مبارکہ۔ حضرت ابوبکر صدیق دی عمر پاک بھی 63 سال۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات پیر والے دن، حضرت صدیق اکبر دی وفات پیر والے دن، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو 15 دن پہلے بخار آیا۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو 15 دن پہلے بخار آیا وفات تو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو 4 دن پہلے میرے پیغمبر نے مصلی تے کھڑا کیتا۔ حضرت ابوبکر نے 4 دن پہلے بعد اندر آن والے نو مصلی تے کھڑا کیتا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو فوت ہوئے انہاں دے سرانے حضرت سیدہ عائشہ، حضرت صدیق فوت ہوئے انہاں دے سرانے سیدہ عائشہ۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات دے وقت مسواک نو پسند کیتا۔ حضرت صدیق اکبر نے وفات دے وقت مسواک نو پسند کیتا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسواک سخت ہے، نرم کیتی جائے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا مسواک سخت ہے، نرم کیتی جائے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک عائشہ نے نرم کر کے دیتا۔ حضرت صدیق نے مسواک عائشہ نے نرم کر کے دیتا۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نواسے نو شہید کیتا گیا۔ حضرت صدیق دے نواسے نو شہید کیتا گیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نواسے دا سر کٹیا گیا۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نواسے دا سر کٹیا گیا۔ حضرت صدیق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جس چارپائی تے لے جایا گیا اس چارپائی تے حضرت صدیق نو لے جایا گیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جڑی چادر ڈالی گئی وہی چادر حضرت صدیق تے ڈالی گئی۔ لوگو سن لو جتھے مزار رسول اللہ دا ہے اوتھے مزار حضرت صدیق اکبر دا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون؟ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ دا قرآن اعلان فرماتا ہے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ علیہم من النبیین والصدیقین والصدیقین۔ نبیاں تو بعد نمبر صدیقاں دا ہے، نبیاں تو بعد نمبر حق والیاں دا ہے، نبیاں تو بعد نمبر سچیاں دا ہے۔ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔